الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو بتلایا۔ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو طرح طرح سے کئی مقام پر بتلایا۔ اور پھر اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتلائیں۔ جو گمراہیت کے راستے پر چل رہے ہیں، جو برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کے لیے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان غلط راستوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے پیغمبروں کو پہنچایا، اپنے نبیوں کو پہنچایا، رسولوں کو
پہنچایا۔ نبی الگ ہیں، رسول الگ ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ جس کو نبوت اور شریعت دونوں چیزیں ملی وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور جس کو صرف نبوت ملی، شریعت نہیں ملی، کوئی کتاب نہیں ملی، وہ صرف نبی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع محل دیکھ کر جو مناسب سمجھا، اگر کچھ کم بگاڑ پیدا ہوا ہے جو کہ صرف نبی کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے، تو اللہ نے وہاں نبیوں کو پہنچایا، اور نبیوں نے محنت کی، لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا، اور اس محنت سے وہ بگاڑ ختم ہو۔ لیکن جب زیادہ بگاڑ ہو گیا اور اب نبی کے سمجھانے سے وہ بگاڑ ختم نہیں ہوتا، تو اللہ نے پھر رسول پہنچایا، اس پرانی شریعت کو ختم کر دیا، نئی کتاب اتاری، نئی شریعت اتاری، اور پھر اپنے رسول کو بتلایا کہ اب ان لوگوں سے کہوں کہ اس شریعت پر چلیں، اس کتاب پر چلیں، اس شریعت پر، اس میں جو اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکیں، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کریں۔ سب سے آخر میں پروردگار عالم نے امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر صفت رکھی، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور ایسے ویسے نبی نہیں بلکہ وہ نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اولین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سارے کے سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے اور اسی طریقے سے آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، اللہ نے پچھلی تمام کی تمام کتابوں سے اس کتاب کو اہمیت دی، قرآن کریم۔ اب جو چلے گئے اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب ملنے کے بعد، قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد، نئی شریعت آنے کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد، اب سب کو اسی کتاب پر عمل کرنا ہے، اسی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ اب تو سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہ قرآن کریم نے، اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر بتلایا، اب ہمیں اس پر چلنا ہے۔ اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو ہم گنہگار ہیں، اور خدا کی قسم انسان کی زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ پروردگار عالم نے اس قرآن کریم کے اندر رکھا، اور جہاں پروردگار عالم نے دیکھا کہ میرے ایمان والے بندے، میرے نیک متقی بندے ان چیزوں سے گمراہیت میں پہنچ سکتے ہیں، تو فوراً پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو، ان ایمان والوں کو ان چیزوں سے بچایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا پروردگار عالم نے لوگوں، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اجتنبوا، اپنے آپ کو بچاؤ، الہی کس چیز سے؟ کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے،
ان الظن اسم، بے شک کچھ گمان ایسے ہو جاتے ہیں جو گناہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کس طریقے سے سمجھا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو کسی کے متعلق کوئی گمان مت لگایا کرو جب تک کہ تمہیں اس چیز کی تحقیق نہ ہو، کیونکہ وہ گمان کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جو تم گناہوں کے مستحق ہو جاؤ گے، جو گناہ بن جائیں گے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کسی پر تہمت مت لگاؤ، اللہ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے۔ ہاں، ایک ایک چیز کو پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بتلایا کہ میرے ایمان والے بندے اس چیز سے اگر یہ بیماری ان کے اندر آ گئی تو یہ بھٹک جائیں گے، گمراہیت میں چلے جائیں گے، گناہوں پر گناہ ہونے لگیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہو میرے بندوں، ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں۔ ان بعض الظن اسم، بے شک کبھی کبھی گمان گناہ بن جاتا ہے۔ تم نے کسی کے متعلق کچھ سوچ رکھا اور جب اس کی تحقیق کی تو اس کے اندر وہ بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم گناہ کے مستحق ہو گئے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کے متعلق کوئی بدگمانی مت کرو۔ اگر تم کو اس چیز کا علم ہے، تحقیق ہے، ثبوت ہے، تب تو ٹھیک ہے، اور خامخواہی کے لیے کسی کی باتوں میں آ کر، یوں ہی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، ہو یا نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ ایمان والا اور کسی کے خلاف بدگمانی کرے وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والے کی شان نہیں ہے کسی کے خلاف بدگمانی کرنا۔ اور آگے فرمایا پروردگار عالم نے ولا تجسسوا ولا یغتب، کسی کے راز ٹٹولنے کی اجازت نہیں، کسی کے بھید کھولنے کی اجازت نہیں۔ کسی کی کوئی راز کی باتیں ہیں، اس راز کی باتوں کو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے جہاں اگر کوئی دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہنچ رہے ہو تو پہلے معلوم کرو کہ بھئی میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بات چل رہی ہو، اگر وہ اجازت دے دیں تو آپ بیٹھو، اور اگر اجازت نہیں ہے تو آپ مت بیٹھو، نہ معلوم کون سی باتیں ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کو کہ میرا بندہ اس چیز کے ذریعے غلط راستے پر جا سکتا ہے، فوراً پروردگار عالم نے بچایا کہ اس چیز سے بچ جاؤ۔ دیکھو شیطان دشمن ہے، شیطان یہی چاہے گا کہ کسی طریقے سے یہ ہدایت سے ہٹ کر اور گمراہیت کے راستے پر آ جائے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو زمین پر اتارا اور لعنت کا طوق اس کی گردن پر ڈالا تو شیطان نے بھی کہا پروردگار عالم میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اپنے ساتھ میں اس کو بھی لے جاؤں گا جس کی وجہ سے جہنم سے نکالا گیا ہوں۔ اور یوں کہنے لگا ہے پروردگار عالم تیرے عزت اور جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیرے علو شان کی قسم، تیرے اعلیٰ مرتبے کی قسم، تیری بزرگی کی قسم، میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو وہ تو چاہے گا کہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کے اندر، بھائی بھائیوں کے اندر، دوست دوست کے اندر، بہن بھائی کے اندر، اولاد ماں باپ کے اندر کسی بھی بات کو لے کر ان کے اندر تفریق پیدا کر دے، ان کے اندر دیوار کھڑی کر دے، ان کے اندر دشمنیاں پیدا کر دے۔ وہ تو چاہے گا یہ ایسی چیزیں ذہن کے اندر ڈالے گا دوسرے کے خلاف کہ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو سن کر اور اس کو غصہ آ جائے اور آپس میں دشمن بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا
بچاؤ اپنے آپ کو وہ لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنے سے، کسی کے ساتھ بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں۔ بہت سے گمان گناہ بن جاتے ہیں، کسی کے راز ٹٹولنے کی اجازت نہیں، کسی کی برائی کرنے کی ولا یغتب، کسی کی غیبت مت کرو۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ حجرات کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھو، آیت نمبر 12، اللہ رب العزت نے فرما دیا کسی کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں۔ اور یوں فرمایا میرے بندے تم کیا جانو، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنے بہترین انداز میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار مسلمان بھائی کا کوئی گوشت کھائے؟ کیا اس چیز کو پسند کرو گے؟ ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کو پسند کرو گے؟ فکرہتم، فرمایا پروردگار عالم نے ہرگز نہیں، تم اس چیز کو پسند نہیں کر سکتے، تم کو ناگوار گزرے گا، تم کسی مردار بھائی کا گوشت کیسے کھا سکتے ہو؟ آخر تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اور ایمان والے کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے فَقَلِهْتُمْ، تم خود اس کو ناپسند کرو گے۔ آگے فرمایا پروردگار عالم وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، کسی پر الزام لگانے سے پہلے، کسی پر تہمت لگانے سے پہلے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے، واتقوا اللہ، ڈرو اس پروردگار عالم سے جو ساری کی ساری کائنات کا رب، ڈرو اس پالن ہار سے جو زمین کا رب، آسمان کا رب، چاند سورج ستاروں کا رب، ساری کی ساری انسانیت کا رب۔ ان اللہ تواب الرحیم، آگے فرمایا پروردگار عالم نے اگر تم سے ایسا گناہ ہو گیا تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا تواب الرحیم ہے، اللہ سے توبائیں کر لو، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لو، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہے، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کیسے سمجھائے پروردگار؟ بالکل صاف صاف اللہ نے قرآن کے اندر سمجھا دیا کہ کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغل خوری مت کرو، کسی پر الزام مت لگاؤ، کسی پر بہتان مت لگاؤ، اپنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو بتلایا، ان مسلمانوں کو بتلایا، اور یہ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، آؤ ذرا دیکھے تو صحیح وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں جس چیز کے لیے سرکار نے فرمایا کہ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دی تو میں جنت فردوس کا ضامن بن جاؤں گا۔ صرف دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، کل قیامت کے دن جنت الفردوس کا ضامن میں پروردگار عالم سے تم کو جنت دلواؤں گا۔ سرکار فرما رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ من یضمن لی ما بین لحییہ، تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے کبھی اس کو غلط استعمال مت کرنا۔ سرکار فرما رہے ہیں
کہ دیکھو اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، کبھی بھی اس زبان سے اس زبان کو غلط استعمال مت کرنا، کبھی بھی اس زبان سے جھوٹ مت بولنا، اس زبان سے غیبت مت کرنا، چغل خوری مت کرنا، کسی پر الزام نہ لگانا، کسی پر بہتان نہ لگانا، اس زبان سے کبھی اپنے سے بڑے کی بدتمیزی نہ کرنا، اس زبان سے کبھی بھی علماء کرام کی بدتمیزی نہ کرنا، ان کی عزت کو نہ اچھالنا، ان پر الزام نہ لگانا۔ من یضم لی ما بین لحیئی، تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے کبھی اس کو غلط استعمال مت کرنا۔ اللہ نے یہ زبان جو بنائی ہے یہ پاک ہے، اس سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس سے قرآن کریم پڑھنا ہے، اس سے تسبیح پڑھنا ہے، سرکار پر درود پاک پڑھنا ہے، گالی دے کر، جھوٹ بول کر، غیبت کر کر اپنی زبان کو گندی مت کرو۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی، اور ایک عورت آ کر برائیاں کرنے لگی، غیبت کرنے لگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہی اور وہ عورت غیبت کر رہی ہے۔ سرکار تشریف لے آئے، سرکار نے دیکھا اور کہا کہ دونوں جا کر الٹی کرو، دونوں کے دونوں جا کر الٹی کرو۔ اے اللہ کے نبی، کیوں؟ کہ اس نے غیبت کی اور تم نے سنا، اس نے غیبت کی اور تم نے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیبت کرے، کسی کی برائی کرے اور ہم سن رہے ہیں تو یا تو اس کو خاموش کر دے یا وہاں سے ہٹ جائے۔ کسی کی غیبت کرنا تو بہت دور، سننا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الٹی کرو۔ یہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جب الٹی کی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے، دونوں حیران ہیں، اے اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہ تم نے جو غیبت کی ہے، یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا، یہ اس گوشت کے لوتھڑے اللہ نے دکھلا دیا۔ آج 15ویں صدی کے مسلمان میں ایک بہت لمبا چوڑا ایسا طبقہ ہے جو غیبت کو سمجھتا ہی نہیں کہ غیبت کیا ہے، خواہی کے لیے دوسروں کی برائیوں میں لگا ہوا ہے، دوسرے کے عیب ٹٹولنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ غیبت مت کرنا، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس پر بہتان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو جو اس کے پیٹھ پیچھے کہی جائے تو آپ نے فرمایا کہ تب یہ تو غیبت ہے۔ کوئی ایسی بات کہنا کسی کے پیٹھ پیچھے کہ اگر وہ اس کو سنے تو اس کو برا لگے، سرکار نے فرمایا اسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں جو ہم بول رہے ہیں وہ بہتان ہے۔ اندازہ لگاؤ، اپنے نیکیاں بنانے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، خواہی کے لیے ہم اور گناہ لے لیں۔ جب ہم کسی کی برائیاں کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں کم ہوتی ہیں، جب ہم کسی کی برائیاں کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ تو بتاؤ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے، بڑے لگن سے
ہم نے کچھ نیکیاں کمائی اور برائی کر کر ایک جھٹکے میں وہ نیکیاں ہماری ختم ہو جائیں، کیا رہا ہمارے پاس؟ ایک استاذ محترم، ان کا ایک شاگرد، اب وہ شاگرد جو تھا روزانہ اپنے استاذ کی برائیاں کیا کرتا تھا، گالیاں بک رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے۔ بچوں نے آ کر استاذ سے کہا کہ حضرت وہ طالب علم تو آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی برائیاں کرتا ہے، تو آپ خوش ہوئے اور اس کو بلایا اور اس کا 1 روپیہ دیا، اس کو 1 روپیہ دیا۔ دوسرے دن پھر اس کو بلایا، پھر اس کو 1 روپیہ دیا، پھر بلایا، پھر اس کو 1 روپیہ دیا۔ اب اس نے سوچا میں تو اپنے استاد کی برائیاں کر رہا ہوں، میرے استاد اتنے اچھے ہیں کہ مجھ کو پیسے دے رہے ہیں، لاؤ ان کی برائیاں کرنا بند کر دوں۔ اس نے برائیاں کرنا بند کر دی، استاد نے روپیہ دینا بند کر دیا۔ بچہ حیران ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، اور اس پر رہا نہیں گیا اور اس نے اپنے استاد محترم سے پوچھ ہی لیا کہ استاد محترم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب میں آپ کی برائیاں کر رہا تھا تو آپ مجھ کو روپیہ دے رہے تھے، جب میں نے برائیاں بند کر دی تو آپ نے روپیہ دینا بند کر دیا، کیا معاملہ ہے؟ استاد کہنے لگے کہ بیٹے میں تو کاروبار کر رہا تھا، میں تو کاروبار کر رہا تھا، تم اپنی نیکیاں مجھ کو دے رہے تھے، میں تم کو روپیہ دے رہا تھا، تم نے نیکیاں دینا بند کر دی، میں نے روپیہ دینا بند کر دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب ہم کسی کی برائیاں کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں۔ یاد ہوگا شاید آپ لوگوں کو ایک بادشاہ کا واقعہ میں نے بتلایا تھا، یاد ہے؟ جنگل میں شکار کرتا ہوا ایک بادشاہ جا رہا ہے اور چہرے پر اس کے مسکراہٹ ہے، ایک فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقیر نے بادشاہ کو بلایا، اے بادشاہ ادھر آ۔ بادشاہ حاضر ہوا۔ فقیر نے کہا کہ تیرے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے، اگر تو اپنے قبر کے حالات کو دیکھ لے گا تو یہ چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جائے گی کہ میں اپنے قبر کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ آنکھیں بند کر۔ جب آنکھیں بند کی تو ایک گڈھا نظر آیا، وہ سارا کا سارا گڈھا کیڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ آنکھیں کھول۔ جب بادشاہ نے آنکھیں کھولی، بادشاہ حیران ہو گیا، ساری مسکراہٹ ختم ہو گئی، ساری ہنسی ختم ہو گئی، اور کہنے لگا کہ کیا ہے یہ ماجرا؟ یہ تیری قبر ہے، یہ تیری قبر ہے۔ فقیر نے کہا یہ تیری قبر ہے۔ بادشاہ حیران ہے، میری قبر میں اتنے کیڑے؟ کہ ہاں یہ تیرے گناہوں کے کیڑے ہیں۔ کہا کہ اب یہ کیسے ختم ہوں گے؟ کہ یہ میں کل بتلاؤں گا کیسے ختم ہوں گے۔ اب وہ فکر مند ہو گیا۔ جب وہ چلنے لگا تو بادشاہ سے کہا رک جا، میرا ایک کام کرنا اور پھر کل میرے پاس آنا، پھر میں بتلاؤں گا یہ کیڑے کیسے ختم ہوں گے۔ کہ کون سا کام ہے؟ کہ جب تو اپنے دربار میں پہنچے تو وہاں اپنے دربار کے لوگوں سے، اپنے وزراؤں سے کہہ دینا کہ آج میری شہزادی کا بستر میرے کمرے کے اندر لگاؤ، صرف اتنا کہہ دینا۔ اس نے حکم دیا۔ بادشاہ کا حکم کون ٹھکرائے؟ شہزادی کا بستر بادشاہ کے کمرے کے اندر۔ پورے محل کے اندر ہنگامہ ہو گیا، پورے محل کے اندر چرچر شروع ہو گئی، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کانا پھوسی ہونے لگی۔ اجی سنتے ہو کیا ہوا؟ آج بادشاہ اپنی بیٹی کو کمرے کے اندر سلا رہا ہے، آج بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے کے اندر سلایا ہے، آج بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے کے اندر سلایا ہے۔ محل سے وہ بات باہر نکلی اور باہر لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی۔ صبح اٹھا، بادشاہ کو کسی کی کوئی فکر نہیں، اس کو تو اپنی قبر کی فکر ہے۔ وہ جنگل کے اندر پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت بتلاؤ کیا کروں؟ کہ آنکھیں بند کر۔ جب آنکھیں بند کی تو بڑا بالکل صاف ہے، ایک کیڑا اس کے اندر ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کیڑا؟ کہ ہاں، جس نے تیری برائیاں کی وہ تیرے سارے کیڑے ان کی قبروں کے اندر پہنچ گئے۔
لیکن ایک ایسا ہے زمین کے اوپر کہ اگر وہ تیری برائی اور کر لے تو یہ کیڑا بھی ختم ہو جائے۔ کون ہے وہ کہ کھلا کھلا چوراہے پر ایک موچی جوتا کاٹ رہا ہے، اگر اس نے برائی کر دی تو یہ کیڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اپنا شہنشاہی لباس اتارا اور ایک پھٹا پرانا لباس پہنا اور پھٹے پرانے جوتے پہنے اور پہنچ گیا اس موچی کے پاس۔ وہ موچی بھی اللہ والے تھے۔ پہلے جو اللہ والے ہوتے تھے اور ہوتے تھے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تاکہ لوگ سمجھ نہ سکیں اور لوگوں کے سامنے میرا راز فاش نہ ہو جائے، تو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے۔ بادشاہ نے جوتا آگے بڑھایا کہ اس کو کاٹا، تو اپنے کاٹنے لگے۔ بادشاہ نے کہا جناب تم کو پتہ نہیں پورے شہر میں ہنگامہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ سویا، بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ سویا، بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں سلایا۔ تو انہوں نے چہرہ اوپر کیا اور مسکرائے اور کہا بادشاہ سلامت، اگر بیٹی کو اپنے کمرے کے اندر سلا لیا تو حرج کیا ہے؟ بستر تو الگ الگ تھے، کمرہ ہی تو ایک تھا۔ اور بادشاہ تو اپنے قبر کا کیڑا میرے قبر میں سرکانے کو آیا ہے، چل یہاں سے دور۔ وہ بھی اللہ والے۔ تو اس واقعے سے ایک عبرت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، لوگوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، غیبتیں کرنا ختم کر دو، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرو، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت میں لیتا ہوں، تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے کبھی اس کو غلط استعمال مت کرنا، کبھی زبان سے جھوٹ مت بولنا، کسی کی غیبت مت کرنا، کسی کی چغل خوری مت کرنا، کسی پر الزام نہ لگانا، کسی پر تہمت نہ لگانا۔ ہاں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی ضمانت تم مجھ کو دو۔ دوسری چیز کس چیز کے لیے فرمایا انشاءاللہ اگلے جمعے کو بتایا جائے گا، وقت ہو گیا۔ اللہ رب العزت